اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے ہے اور یہ ماقبل کے مضمون سے ہی پیوستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کا جو درس ہوا تھا اس کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ وہ مشرکین اور وہ کفار جنہوں نے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا اور ان کی زندگی کے دشمن بنے ہوئے تھے اور پے در پے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ رہے تھے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اب ان کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا جائے، اور یہ کہا گیا کہ اب ان سے کوئی موالات نہیں ہوگی اور ان سے اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے معاہدے توڑے ہیں اب ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جن کفار اور مشرکین نے معاہدے نہیں توڑے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ پورا کیا جائے گا۔ یہاں پر مشرکوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، کفار اور مشرکین کے دو کیٹیگری کر دی گئی۔ ایک کیٹیگری ان کفار اور مشرکین کی جو مسلمانوں کے لگاتار دشمن ہیں، ان کے خلاف دشمنی پر آمادہ ہیں اور برابر ان کو زخم پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ دوسرا کیا جائے گا۔ اور ایک وہ کفار و مشرکین ہیں جو مسلمانوں کے دشمنی پر آمادہ نہیں ہے، وہ ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچاتے اور جو معاہدے ان کے ساتھ میں ہوئے ہیں وہ اس پر قائم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے اور ان لوگوں کو امن و امان کے ساتھ رہنے کے لیے حکم دیا ہے۔ جنگ جو ہے، اعلان جنگ جو کیا گیا وہ ان مشرکین کے لیے کیا گیا۔ یہ اس سے پہلے کے درس میں بات گزر چکی ہے، جہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ جہاں بھی مل جائیں تم ان کو پکڑو، ان کو گرفتار کرو، انہیں قتل کرو اور ان کو چھوڑو مت۔ یہ سارے مشرکین نہیں ہیں، اس میں وہ مشرکین ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، معاہدے توڑے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، ان کی عورتوں کو بے عزت کیا اور دھوکے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو شہید کیا۔ یہ سارے کارنامے انہوں نے کیے، اس لیے اب وقت آ پہنچا تھا کہ ان کو سزا دی جائے۔ اب جب ان کے لیے سزا کا جب اعلان ہوا تو اب دیکھیے کچھ لوگ کہنے لگے، اور ان کہنے والوں میں مشرکین تو تھے ہی، منافقین بھی آ گئے، کہنے لگے بھلا بتائیے وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور جب بھی کوئی حاجی آتا ہے اس کے لیے کھانا تیار کر کے دیتے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں، یہ مشرکین اس کے ذمہ دار تھے نا، مشرکین کرتے تھے یہ سب، اور ادھر مسلمانوں سے جنگ بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جن مشرکین نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور مسجد حرام کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی تولیت، اس کے متولی ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ ہونا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے ان منافقین کی اور ان مشرکین کی باتوں کا یہاں پر جواب دیا ہے ان آیتوں کے اندر۔ آپ دیکھیں گے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ،
شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکین کو بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، اپنے آپ پر کفر کا اقرار کرتے ہوئے اور کفر کو ظاہر کرتے ہوئے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال اکارت گئے، سب ختم ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور جہنم میں یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو آباد وہ لوگ کریں گے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور صرف اللہ کا خوف کھانے والے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ میں شامل ہو جائیں۔ پھر اللہ نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کی طرح سمجھ رہے ہو کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے والا، رسول پر ایمان لانے والا، آخرت پر ایمان لانے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور ایک وہ جو مسجدوں کو آباد کر کے حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے اور سارے بدمعاشی کے کام کر رہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں۔ صرف اس لیے کہ وہ حاجیوں کو پانی پلائے تو اس کی ساری نیکیاں قابل قبول ہیں؟ نہیں، اس کی اور بدمعاشیاں بھی تو دیکھنی چاہیے، اس نے جو غلط کام کیے ہیں وہ بھی تو دیکھنے چاہیے۔ لہٰذا ان مجاہدین کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ نہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی میل نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو یہ ظالم قوم ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کی جنت ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں بدمعاشی کرتے پھرے، جو دنیا میں ظلم و ستم روا رکھیں، جو مسلمان عورتوں کو نام لے لے کر ان کے خلاف غزلیں لکھیں اور اس کو معاشرے میں میلے ٹھیلوں میں اس کو پھیلائیں، اور مسلمان چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کریں اور دھوکے سے مسلمانوں کے ساتھ تجارت کریں، اور اس کے بعد ان کو جب موقع ملے سامان تجارت لے کر جاتے ہوئے راستے میں ان کو قتل کر کے ان کا سامان لوٹ لیں، اور اس کے بعد حاجی بنے اور اس کے بعد حج کے آنے والوں کو پانی پلائیں۔ پیسہ لوٹ کر، پیسہ چوری کر کے، لوٹ پاٹ کر کے اور حاجیوں کو پانی پلائے اور سوچے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک بالکل برابر نہیں ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا اللہ کے لیے، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار ہو گئے، جہاد کیا انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے بھی اور اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے، آگے بھی آیت آ رہی ہے، ان دونوں کو جوڑ کر ترجمہ کر دیتے ہیں۔ پہلے یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کو بشارت دے رہا ہے ان کا رب اپنی جانب سے رحمت کی، ورضوان، اپنی جانب سے رضامندی کی، وجنات، اور ایسی جنتوں کی اللہ خوشخبری دے رہا ہے ان لوگوں کو، لہم فیہا نعیم مقیم، جس میں وہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آسائشوں کے ساتھ رہیں گے، اطمینان اور سکون کے ساتھ میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس تو بڑا اجر تیار ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو اس میں مفسرین نے نکتہ لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ اس کے سب سے پہلے یہ جس کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں وہ تو صحابہ کرام ہیں، یہ تو حضرات صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگ کی، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنے وطن کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ ان کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بلند ہے، اور واولئک هم الفائزون، اور یہ سب کے سب لوگ کامیاب ہونے والے۔ اللہ رب العزت ان کو بشارت دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور ہم نے تمہیں اپنی جانب سے رحمت دی، اور ہم نے تمہارے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور وہاں پر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔
تو جب اللہ رب العزت نے کوئی استثناء نہیں کیا ہے، نو ایکسیپشن ایٹ آل، یہاں پر کسی صحابی کا کوئی استثناء نہیں، تو پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں بعد کے آنے والے کہ جو صحابہ کرام کو الگ کریں کہ نہیں صاحب یہ جنت میں جائیں گے اور یہ نہیں جائیں گے؟ یہ جنت بانٹنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا کام تو بتانا ہے، ہمارا کام تو ہم سارے لوگوں کا کام، علماء ہوں یا لوگ ہوں یا تمام مسلمان ہوں، اللہ کا کلام جنہوں نے سن لیا ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صاف صاف اس بات کو بتائے جو اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، دو طرح سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک عمومی تذکرہ کیا گیا ہے، عمومی، جیسے یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے سورہ توبہ میں۔ جب عمومی تذکرہ کیا گیا تو اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام کو اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اس طرح کے الفاظ سے نوازا ہے اور ہمیشہ کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کا دوسرا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان کی غلطیوں کو بیان کر کے کیا ہے، کیونکہ تھے تو وہ بھی انسان ہی اور غلطیاں ان سے بھی ہو جاتی تھی، لہٰذا اللہ نے ان کی غلطیاں بیان کی، پھر اس کے اوپر تبصرہ کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ یہ تین چیزیں ہمارے سامنے ایسی ہیں۔ پہلی چیز یہ بتاتی ہے کہ معصوم اللہ کے رسول ہیں، معصوم صحابہ کرام میں سے ابو بکر سے لے کر ادنا صحابی کوئی بھی ہو، معصوم کوئی نہیں، معصوم ذات صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ بات اس لیے بیان کی گئی، صحابہ کرام کی غلطیوں کو اجاگر کیا گیا، بتایا گیا قرآن پاک میں کہ صحابہ کرام نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ لیکن جب غلطیاں کی ہیں اسی کے معاً بعد اس پر تبصرہ کیا گیا کہ تم تو اصحاب ایمان میں سے ہو، تم تو ایمان لائے ہو، نبی کا تم ساتھ دینے والے ہو، یہ تم سے غلطی کیسے ہو گئی کہ تم نے وہ مال غنیمت کے پیچھے تم دوڑ پڑے، تمہارے شان یہ نہیں تھا۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ اور تیسرا لاحقہ انہی آیتوں کے ساتھ میں مسلسل بلا کہیں فرق کے فوراً کہا گیا کہ غفر اللہ لکم، اللہ نے تمہارے گناہ، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ عَفَى اللَّهُ عَنْكُمْ کا جو لفظ ہے اس میں لوگوں نے بیان کیا کہ عفون کے اندر معاف کرنا بھی ہے اور اپنی جانب سے انعام دینا بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، تین چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہماری زبانیں گندی نہ ہونے پاویں، اور جب اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا ہے تو پھر ہم اپنی جانب سے کوئی فرق نہ کریں، اور ہم یہ نہ کہیں کہ فلاں صحابی نے یہ غلطی کی ہے لہٰذا ان کے لیے جہنم ہے، نعوذ باللہ، اور فلاں صحابی نے غلطی نہیں کی ہے تو ان کے لیے جنت ہے۔ یہ ہم بانٹنے والے نہیں ہیں۔ صحابہ کو تو چھوڑیے، وہ تو بہت بڑی بات ہے، ہم عام انسانوں میں سے بھی کسی کو جنت اور جہنم کا پروانہ دینے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں کہا گیا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہہ دیا، کسی کو ایسے ہی لڑائی ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، دو مسلمان ہیں، ایک نے دوسرے کو کافر کہہ دیا تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے فقد باء بہ احدہما، یہ کفر ایک کی طرف تو لوٹ کر رہے گا۔ اگر وہ سامنے والا کافر نہ ہوا اللہ کی نگاہ میں تو کہنے والا تو کافر ہو گیا پکا۔ لہذا یہ لفظ ایسا ہے کہ کسی کو بھی اس طرح کے الفاظ کہنے سے پہلے، جنت جہنم بانٹنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ جنت اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس کے قاعدے اللہ نے متعین کیے ہیں، جنت میں کون جائے گا، اس کے اصول کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہے، وہ اللہ نے بیان کی ہیں، ہم کو وہ شرائط بیان کرنی چاہیے۔ اللہ نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، نبی کے شانہ بشانہ جنگ کرنے والے ہیں، اور جو دنیا میں پڑھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت کا پروانہ دے دیا، اللہ نے اپنی جنتوں میں ان کو داخل کر دیا۔ لہٰذا یہ بات چونکہ سارے صحابہ کے لیے کہی گئی ہے، لہٰذا ہم کو کسی ایک کا بھی ایکسیپشن نہیں کرنا چاہیے، کسی ایک کا بھی استثناء نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے نہ کہیں کہ یہ اتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور اتنے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، تو یہ لفظ ہمیں اپنی جانب سے نہیں کہنا چاہیے۔ اور ایک بات اور بیان کی گئی، ان آیتوں کے ذریعے سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دو باتیں اپنے ذہن میں آپ رکھیے۔ پہلی بات کہ وہ کفار اور مشرکین جو نیک کام کر رہے ہیں، کفار اور مشرکین جو خیرات کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ اصحاب ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے۔ وہ آدمی جو میرے اوپر ایمان لایا
میرے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لایا اور جس نے جہاد کیا، جس نے دعوت کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، وہ شخص اور یہ نیک کام کرنے والے، یہ دونوں بالکل برابر نہیں ہیں۔ آپ نے اللہ رب العزت نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں، یہ ظالم قوم ہے اور ظالموں کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی جنت ان ظالموں کے لیے نہیں ہے، جنت کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے بالکل بند کر دیے گئے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ جہنم کے اندر جانے والے ہیں، کیونکہ یہ ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے۔ دو چار نیکی کے کام سے آپ دھوکہ نہ کھاؤ۔ جو دو چار کچھ ڈاکوؤں کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ جب ڈاکہ ڈالتے تھے، ساری مال و دولت لوٹ کر لے آتے تھے، تو اس میں سے کچھ غریبوں کو بانٹ دیتے تھے تاکہ ان کی دعائیں ان کو مل جائیں۔ تو یہ جو لوٹ پاٹ کرنے کے بعد غریبوں میں بانٹنے کا ہے، تو اس سے خوش نہ ہو کہ ارے صاحب یہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو غریبوں میں بانٹ رہے ہیں، تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ اس کے پشت پر دیکھو، اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا ظلم و ستم کے گل کھلا رکھے ہیں، تو اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک یہ بات ہوگی، اور ایک اور بات، دوسری بات، پہلی یہ بات تھی، دوسری بات اللہ رب العزت نے یہاں پر وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے کا جو کام کر رہے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال کے ذریعے سے بھی اور اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی جو دین اسلام کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں، جو دین اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں یہ لوگ اعظم و درجتاً زیادہ بلند والے ہیں، بمقابلے ان لوگوں کے جو لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں نیک کاموں کی بھی کیٹیگری ہے۔ جو نیک کام ہم لوگ کرتے ہیں اس کی بھی اللہ نے کیٹیگری بنائی ہے۔ جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ نیک کام کریں، آپ کسی کے کام آ گئے، بہت اچھی بات ہے، اللہ رب العزت اس پر آپ کو بدلہ دے گا۔ آپ کسی غریب کے کام آ گئے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اللہ رب العزت آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، یہاں تک کہ جانور کو پانی پلا دیا، جو نجیس العین کتے کو آپ نے پانی پلا دیا، بلی کو آپ نے کھانا دے دیا، اللہ رب العزت اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ثواب کی کیٹیگری ہے، فرمایا کہ وہ شخص جو تن من دھن سے لگا ہوا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام جو اللہ کی تعلیمات ہیں، جو اتاری ہیں اللہ نے، جو شریعت اللہ نے اپنے نبی پر اتاری ہے، اس تعلیم کو لے کر جو پھر رہا ہے، اس تعلیم کی جو لوگوں میں وضاحت کرتا پھر رہا ہے، جو لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑ رہا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی معرفت کی طرف بلا رہا ہے، باقی نیکیاں کرنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے جو راتوں کو نوافل پڑھتا ہے، اور ایک شخص ہے جو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ 1 گھنٹے کی تبلیغ کرتا ہے پھر سو جاتا ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، کہا وہ جو نوافل پڑھ رہا ہے وہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے، اس کا فائدہ اسی کی ذات پر منتج ہے، اس نے جو بھی نفل پڑھی اپنے لیے پڑھی، اس نفل کا فائدہ اسے حاصل ہوا اور بند ہو گیا۔ لیکن وہ شخص جس نے دعوت کا کام کیا، جس نے اللہ کے رسول کی حدیث کو پھیلایا 1 گھنٹے کے لیے صحیح، لیکن اس نے چراغ جلایا ہے، پھر اس چراغ سے دوسرا چراغ جلے گا، پھر اس سے تیسرا چراغ جلے گا، پھر یہ چراغ پر چراغ جلتے چلے جائیں گے، اس کی 1 گھنٹے کی محنت نے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک دین اسلام کو پھیلا دیا۔ ان سب لوگوں کے نیک کاموں کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جس نے صرف 1 گھنٹہ کام کیا ہے۔ لہذا اعظم و درجتاً سے یہ بات آپ سمجھیے کہ ثواب کے جو کام ہیں، جو نیکیوں کے کام ہیں، ان نیکیوں کے کاموں میں بھی کیٹیگری ہے، اور اللہ کو وہ لوگ زیادہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں، جو اس کے لیے سعی کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ اور جد و جہد کرنے کو بھی تقسیم کر دیا اللہ نے، جد و جہد کرنے کو، کوشش کرنے کو بھی اللہ نے تقسیم کر دیا۔ 2 کیٹیگری، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ کچھ ہیں جو اپنے مال کے ذریعے سے مدد کر رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے جسم کے ذریعے سے مدد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جس طرح بھی کوئی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اعظم درجتاً عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ بڑے مرتبے والے ہیں، اور اللہ کے زیادہ محبوب ہیں اور پیارے ہیں۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو، ہر صاحب ایمان کو، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی شریعت کو سمجھے پہلے، اور اس کے بعد اسے دوسروں تک پہنچائے۔
یہی وہ چیز ہے جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے اگر تمہیں ایک بات بھی معلوم ہو تو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ میرے بھائیوں، ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، حدیثیں لکھی ہیں، حدیثوں کے ترجمے لکھے ہیں، فتاوے کی چیزیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ہیں کس کے لیے؟ یہ آپ کے لیے ہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے ہیں۔ وہ آدمی اس کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچائے۔ یہاں پر وہ سسٹم نہیں ہے مہنت والا یا پروہت والا یا عیسائیوں کے پوپ والا کہ نہیں صاحب دین کی بات بس وہی کر سکتا ہے جو پوپ ہوگا، نماز وہی پڑھا سکتا ہے جو وہ پوپ ہوگا، بشپ ہوگا، وہی پڑھائے گا، دوسرا کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ یہاں پر یہ بات نہیں۔ اسلام کے اندر ایک کیٹیگری، اسلام علم کا مذہب ہے، اسلام علم کا مذہب ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو نالج کو فروغ دیتا ہے، ایکسپلوشن کرتا ہے نالج کا۔ لہٰذا ہر شخص کو علم سے جڑنا چاہیے، اور علم سے جڑنے کے بعد اس علم کو پھیلانا چاہیے۔ علم وہ روشنی ہے، آپ اس کو جتنا پھیلائیں گے وہ اور بڑھے گی۔ یہ دولت کبھی گھٹتی نہیں ہے، یہ جتنا پھیلائیں گے اتنی زیادہ بڑھے گی۔ اپنی جانب سے اگر علم نہ ہو اور اس کے بعد بھی ایک بات بتانا، یہ پھر غلط بات ہے۔ ایک آدمی سے کوئی بات پوچھی گئی، آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کہہ دی مجھے نہیں معلوم ہے، اور اگر آپ نے وہ پڑھ رکھا ہے، وہ کتاب میں موجود ہے، آپ نے اسے پڑھا ہے، آپ اسے بتائیے، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اسے پہنچائیے دوسروں تک۔ یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ، علم کو جلانا، علم کی شمع کو روشن کرنا، یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بلغوا عنی، میری جانب سے میری کوئی بات تمہیں معلوم ہو، دین کی بات، شریعت کی بات، اسلام کی بات، نبی کی سیرت کی بات، جو میری طرف سے کوئی ایک بات تمہیں معلوم ہو، پختہ بات ہو، جھوٹی بات نہ ہو، مکر و فریب والی بات نہ ہو، اس کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، بالکل صاف شفاف دو ٹوک صاف ستھری بات ہو، سند جس کی بالکل روشن ہو، سورج کی طرح چمک رہی ہو، صحیح حدیث ہو، اسے آپ دوسروں تک پہنچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ۔ اور اللہ نے صرف اتنا نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ سب سے بہتر امت ہو۔ دنیا کے اندر تو بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے قبیلے ہیں، بہت سارے ٹرائب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے تاجر ہیں، بہت سارے اپنا اپنا کام کرنے والے ہیں، سب لوگ اپنا اپنے، اس دنیا میں یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں، سب اس کی مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن اس کے اندر یہ جو ساری دنیا میں انسان پھیلے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو مسلمان ہیں، جو تم ہو، تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت، ساری امتوں میں ہم نے تم کو بہتر بنایا۔ مطلب تم ہم کو زیادہ پسندیدہ ہو، ہم تمہیں زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم تمہارا درجہ زیادہ بڑا رکھتے ہیں، ہماری نگاہ میں تمہاری وقت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اخرجت للناس، ہم نے تم کو دوسروں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو باقی قومیں ہیں ان کے لیے تم کو پیدا کیا ہے ہم نے۔ اب تمہارا معاملہ صرف تم تک نہیں ہے، اب تمہارا معاملہ غیروں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے ہے۔ تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم دوسروں کے کام آؤ، اخرجت للناس۔ اور پھر اللہ نے کام بتایا کہ تم وہ کام کیا دو گے، لوگوں کو کیا تم پیش کرو گے۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ کے احکامات دو طرح کے ہیں، ایک جسے ہم کہتے ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور ایک وہ ہے جو نہیں کرنا ہے، جسے کہتے ہیں نہی عن المنکر، جیسے چوری نہیں کرنا ہے، شراب نہیں پینا ہے، سود نہیں کھانا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، جادو نہیں کرنا ہے، اس طرح کی جو چیزیں، عشق حرام نہیں کرنا ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ وضاحت کر دی گئی۔ تو یہ ڈو اینڈ ڈونٹس، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اس کی دو کیٹیگری، تأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، اور تنہون عن المنکر، اور برائیوں سے تم لوگ روک دیتے ہو، یہ تمہارا کام ہے۔ اس چیز کی بنیاد پر تم کو ہم نے بہتر امت بنایا ہے، اور فرمایا تؤمنون باللہ، یہ سارے کام جب ہوں تو اللہ کے ایمان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اگر ایمان نہیں ہے، کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، تو پھر عمل قابل قبول نہیں۔ تم کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرو، تم نبیوں والا کام کرو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک اور نقطہ ہے اس کے ساتھ میں، وہ یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ عمل تم نے اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کے لیے کرو۔ اگر اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ کو یہ قابل قبول ہے، اگر اللہ کے لیے نہیں کرو گے تو پھر وہ پھر اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ایک لمبی روایت ہے، طویل روایت ہے، فرمایا گیا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے لائے جائیں گے، 3 لوگ لائے جائیں گے۔ ایک شخص آئے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا،
اللہ کی راہ میں اس نے شہادت پائی، اللہ رب العزت اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، اللہ اس سے اپنی نعمتوں کا اظہار کرے گا، ہم نے تم کو یہ دیا، 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 فَعَرَفَهُ، وہ قبول کرے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ نے سچ کہا، یہ سب آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، تم بتاؤ کہ پھر تم نے کیا کیا؟ تو وہ خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا پروردگار میں تو آپ کے لیے لڑا، میں میدان جنگ میں گیا اور میں آپ کے لیے لڑا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، جھوٹ بولتے ہو تم، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ شُجَاعٌ، تم نے تو جنگ اس لیے کی تھی تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، فقط قیلا، وہ تو کہا جا چکا، جس لیے تم نے جنگ کی تھی وہ تو تم کو مل گیا، فَأُمِرَ بِهِ، اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فَسُحِبَ بِوَجْهِهِ فِي النَّارِ، منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص بلایا جائے گا جو مالدار ہوگا، اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتیں گنائے گا اور کہے گا بتاؤ یہ نعمتیں ہم نے تمہارے ساتھ، فَعَرَفَهُ، وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا پروردگار کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر خرچہ کرنے سے آپ راضی ہوتے اور میں نے خرچہ نہ کیا ہو، میں نے خوب خرچہ کیا، آپ کے راستے میں نے خوب خرچہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم تو دل دیکھتے ہیں، تمہاری نیت دیکھتے ہیں، جب تم خرچہ کر رہے تھے تو تمہاری نیت کیا تھی وہ ہم دیکھ رہے تھے، تم نے یہ خرچہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تم کو سخی کہیں، مالدار کہیں، خوب خرچہ کرنے والے، فیاض کہیں، کہ صاحب کیا کہنے، بڑا دانویر ہے، بہت دانی ہے، بہت خرچہ کرتا ہے، یہ تمہارا نیت تھی۔ فقد قیلا، یہ تو کہا جا چکا، تم نے نیت کی، ہم نے تم کو دے دیا، تم نے چاہا کہ لوگ مجھے دانی کہیں، ہم نے لوگوں سے تمہارے بارے میں کہلوا دیا، لوگوں نے تم کو سخی کہا، فیاض کہا لوگوں نے، اب تو بدلہ تم کو مل چکا ہے۔ حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اسی طریقے سے عالم کو بلایا جائے گا، ایک عالم جو ہوگا اسے بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور بتائے گا ہم نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ وہ فَعَرَفَهُ، وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا اور کہے گا ہاں پروردگار آپ نے مجھے دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے سوال کرے گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، کیا کیا تم نے؟ وہ کہے گا پروردگار میں نے تو لوگوں میں خوب پھیلایا، خوب چیزوں کو پھیلایا، تیرے دین کو میں نے خوب پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں، بڑا عالم، قاری کہیں، کیونکہ بہت پڑھا لکھا شخص ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت اس کے پاس علم ہے، دیکھو کتنا پھیلاتا ہے، یہ تمہاری نیت تھی۔ فقط قیلا، وہ تو کہا جا چکا، لوگوں نے تمہیں بڑا عالم کہہ دیا، تم نے چاہا تھا کہ لوگ ہم کو بڑا عالم کہیں، ہم نے کہلوا دیا، تم نے چاہا تھا کہ مجھے شہرت مل جائے، تمہیں شہرت مل گئی، تم چاہتے تھے کہ لوگ میری تعریفیں کریں، تمہاری تعریف کرا دی گئی، جو تم نے چاہا وہ ہم نے دے دیا، اب یہاں پر پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا کیا ہے تم نے؟ وہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے، سارے علماء، سارے دعات، سارے مبلغین کو نیک نیتی کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزو، تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ وہ ہے جو دلوں کو جھانک لیتی ہے۔ وہ ہم دوسروں کے سامنے چاہے جو دھوکہ دے دیں، دوسروں کے سامنے جو چہرے پر پردے ڈال لیں، لیکن اللہ سے ہم نہیں چھپ سکتے، ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، ہم اپنی نیت کو اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے رگوں سے واقف ہے، ذہن میں چلنے والے خیالات سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم چھپا نہیں سکتے۔ لہٰذا فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی بھی کام کرنے چلو اپنی نیت کو صحیح کرو، وضو کرنے چلو اپنی نیت کو صحیح کرو، نماز پڑھنے چلو اپنی نیت کو صحیح کرو، کوئی بھی نیک کام کرنے چلو کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہ تو دنیا ہے، ختم ہو جائے گی، یہ تو لوگ ہیں، مر جائیں گے، تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ اس اللہ کے لیے کرو جسے کبھی زوال نہیں، جسے کبھی موت نہیں، جسے اونگ نہیں آتی، جسے نیند نہیں آتی، وہ جو اعمال کا بدلہ دینے والا ہے، وہ جو تھوڑے پر بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، اس کے لیے کام کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے کو بھی بڑا بنا کر پیش کرے گا، تھوڑے سے عمل کو بھی بہت زیادہ دے گا۔ اور اگر اللہ کے لیے نہیں کیا، تم نے ریاکاری کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، نام و نمود کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، تو تمہارے بڑے اعمال، پہاڑ جیسے اعمال بھی اللہ انہیں ایک ذرہ برابر بنا کر اڑا دے گا، ہوا منصورہ، ریت کی طرح اسے اڑا دے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ نیک کام کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑے بلند درجے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے، جتنے مومن ہیں، جو بھی اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ دین اسلام کو سیکھیں اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائیں۔
قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو سیکھیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر اس سلسلے میں ایک آیت بھی انہیں پتہ ہو گئی، ایک حدیث بھی انہیں پتہ ہو گئی، اللہ کے رسول کا ایک قول انہیں پتہ ہو گیا، وہ اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اس وقت تک انہیں چین نہ آئے جب تک وہ اسے دوسروں تک پہنچا نہ دیں، اس کو بتا نہ دیں۔ یا ایسا ہوا آپ کو ایک چراغ مل گیا، اب آپ اٹھیے اور دوسرے چراغ کو جلائیے، یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ اپنے چراغ کو لے کر قبر کے اندر چلے گئے تو یہ چراغ بجھ جائے گا، صرف آپ کے کام آیا، دوسروں کے کام کہاں آیا؟ وہ علم جس نے آپ کو فائدہ پہنچایا لیکن دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچایا، وہ علم کس کام کا رہا؟ تمہارے گھر کے اندر تمہاری بیوی ہیں، تمہاری ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے احباب ہیں، اور اس طرح پھر ساری دنیا ہے تمہارے سامنے، یہ پوری کھلی ہوئی ہے۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ اللہ نے تم کو دوسروں کے لیے نکالا ہے، دوسروں کے لیے برپا کیا ہے۔ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا کہ اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو۔ میں یہاں پر ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں اور اس روایت کے پڑھنے کے بعد آگے کی بات بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکر فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی گناہ کے کام کو دیکھے، اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، اسے چاہیے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو روک دے، اس کام کو مٹا دے، اس کام کو ختم کر دے، وہیں پر بریک لگا دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، لیکن اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، وہ اتنی طاقت میں، اتنی پاور میں نہیں ہے، وہ اسے منع نہیں کر سکتا، فَبِاللِّسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کو منع کرے، اپنی زبان سے اس کو روکے، تو اس نے اپنے فریضے سے وہ ادا ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ ٹیمپو پہ بیٹھ کے، ٹیکسی پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، یا کوئی کار آپ نے ہائر کی ہے اس کے اوپر جا رہے ہیں، اور وہ کوئی گانا بجا رہا ہے، وہ کوئی نغمہ لگا رہا ہے، تو آپ یا تو اسے کہیے کہ اس کو بند کر سختی کے ساتھ، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو کم سے کم اپنی زبان سے بناؤ، اس کو بتاؤ کہ یہ گناہ کا کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ ارے تم سنو تو سنو، مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ تمہارے گناہ میں تم اپنے ساتھ مجھے کیوں شریک کر رہے ہو؟ یہ بتاؤ۔ بہت سارے لوگ موبائل کے اندر رنگ ٹون لگاتے ہیں، گانے کی رنگ ٹون لگا دیتے ہیں۔ اب آدمی ان کو فون کرنا ہے، اب وہ پہلے ان کا گانا سنے بیٹھ کے، گناہ کا کام کرے بیٹھ کے، اور اس کے بعد ان کی بات، کبھی کبھی آدمی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، اور دوسروں سے فون کرنا ہوا تو اب معلوم ہوا کہ وہ اس پہ گانا چل رہا ہے، تو پھر آدمی پھر اس کو کان کو الگ کرتا ہے، اسے جیسے عبداللہ بن مسعود نے کیا تھا۔ انہوں نے گانے کی آواز سنی تو اپنے کانوں پر انگلیاں ڈال لی، انہوں نے بند کر لیا اپنے کانوں، کہا کہ میں تو نہیں سنوں گا، تم سنو، دنیا سنے، یہ پوری دنیا سننے والی بن جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نہیں سنوں گا۔ اپنے آپ کو انہوں نے الگ کر لیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس کے اوپر بھی ہم کو آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کے اوپر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اپنی زبان سے روکیں۔ آگے سنیے اس حدیث کا جو آگے کا ٹکڑا ہے، فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ زبان سے بھی روکنے پر قادر نہیں ہے، ایسی محفل ہے، ایسی مجلس ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ہم اپنی زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے، منع کریں گے تو الٹے ہمیں نقصان پہنچ جائے گا، تو فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس کام کو برا جانے، وہ جانے کہ اس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، اس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اس کام کو کرنے والے اللہ کے نگاہ میں پسندیدہ لوگ نہیں ہیں، وہ اللہ کے چہیتے لوگ نہیں ہیں، لہٰذا اپنے دل سے اس کو برا جانے۔ فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کرتا فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر آپ گناہوں کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، گناہوں کو دیکھ رہے ہیں، قہقہا لگا رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے خاندان کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں، قہقہا لگا رہے ہیں، ایسی شادی میں، ایسی بیاہ میں، ایسی سرمنی میں آپ جا رہے ہیں جہاں پر شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اور نہ تو آپ روک رہے ہیں، نہ زبان سے کہہ رہے ہیں، نہ دل پہ آپ کے خیال آ رہا ہے، وہاں پر ہنسی ہو رہی ہے، قہقہا ہو رہا ہے، کوئی غلط کام کے ذہن پر کوئی اثر نہیں، چہرے پر کوئی اثر نہیں، سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، سب بڑھیا ہے، تو آپ سمجھ لیے کہ فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا نہیں۔ ہم لوگ صرف ظاہر پر دیکھتے ہیں، ظاہر بہت اچھا ہے، آدمی نے کرتا پاجامہ پہن لیا، ٹوپی لگا لی، آدمی سمجھتا بڑا نیک ہو گیا، متقی ہو گیا۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ پیارا ہے جو کرتا پاجامہ پہننے والا ہے، نہیں،
کرتا پجامہ پہننے والی بات نہیں ہے. اللہ کو وہ پیارا ہے جس کا دل اچھا ہے, جس کے اعمال اچھے ہیں. یہ دو چیزیں جس نے اپنے قابو میں کر لی وہ کامیاب ہو گیا. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اللہ اکبر. یہ آیت آپ سنیں, لرزہ دینے والی آیت ہے, لرزہ دینے والی آیت, آدمی کو گھبراہٹ میں ڈال دینے والی آیت. اس آیت کو آدمی پڑھے اور اس کے ہوش اڑ جائیں, چین نہ آئے, نیند نہ آئے, قرار نہ آئے اسے. ایک پہلے شعر سناتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کریں. چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں, چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں, ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے. یہ جو رشتے ناتے ہمارے سامنے ہیں, باپ ہیں, بھائی ہیں, بیٹا ہے, بیوی ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, یہ رشتہ, وہ رشتہ, یہ دوست, وہ, یہ سب کھلونے ہیں. چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں, ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے. اب اس شعر کو سننے کے بعد اب قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ سنیے جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے. لوگوں نے کفر اور اسلام کو ہلکے میں لے رکھا ہے, شرک کو ہلکے میں لے رکھا ہے. نہیں, توحید الگ ہے, کفر اور شرک بالکل الگ ہے, سنت الگ ہے, بدعت بالکل الگ ہے. یہ دونوں کبھی آپس میں میل نہیں کھا سکتے. فرمایا, ترجمہ سنیے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہاں پر خطاب ایمان والوں سے ہے, باقی سو سے بات نہیں ہو رہی. یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے چہیتے ہیں, جن کو اللہ پسند کرتا ہے, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اے ایمان والو, تم سنو, تم ایمان لائے ہو نا اللہ پر, تم اللہ پر ایمان لائے ہو, تم اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہو, تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو, تم سنو, تمہارے لیے بات ہے یہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. تمہارے باپ دادا اور تمہارے بھائی اگر ایمان کے بجائے کفر کو پسندیدہ کر رہے ہوں تو پھر ان سے یارانہ مت رکھو, ان سے دلی محبتیں مت رکھو, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہر وقت رکھنا یہ مت کرو. اللہ اکبر. یہ رفاقت منع کرتی ہے. اچھا سلوک کرنے کی اجازت ہے. تمہارے باپ ہیں, کفر پر ہیں, ان کو اسلام کی دعوت دیجیے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے, بھلائی کیجیے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں نہیں صاحب اللہ تو ان کی مغفرت کر دے گا, کفر کوئی بات نہیں ہے, کفر ہے, شرک ہے, کوئی بات, آدمی بہت بڑھیا ہے نا. جو اللہ کے لیے بڑھیا نہیں ہے وہ آپ کے لیے کیسے بڑھیا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے وہ آپ کے لیے کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ جب تک اس کی سانس میں سانس چل رہی ہے آپ اسے دعوت دیجیے, ہر طریقے سے دعوت دیجیے, ہر حکمت اپنائیے, آپ کے بس میں جو ہو سکتا ہے کیجیے, پیار سے, محبت سے, اچھے طریقے سے, سمجھا کے بجھا کے, جو بھی ہو سکتا ہے آپ دعوت دیتے رہیے جب تک اس کی سانس چل رہی. اور جو ہی یہ ڈور کاٹ دی گئی اور روح جسم سے کھینچ لی گئی اور آدمی بے جان ہو گیا, اب نہ وہ تمہارا باپ ہے, نہ تمہارا بھائی, نہ ماں, نہ بھائی بہن, کچھ. اب اس کے لیے مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اب تم اللہ سے مت کہو کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا, اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا جب ان کا بیٹا کنعان پانی میں ڈوب گیا, کہنے لگے اے میرے پروردگار میرے بیٹے کو معاف کر دے. اے اللہ انہ من اہلی وان وعدک الحق, یہ میرا بیٹا تو میرے گھر میں سے ہے اور آپ کا وعدہ برحق ہے, آپ نے کہا تھا کہ ہم تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے. اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے, یہ دنیا کا رشتہ ختم ہو گیا. انہ عمل غیر صالح, اس کے اعمال بالکل ٹھیک نہیں تھے, وہ کفر اور شرک پر مرا ہے. اور آگے کا جو جملہ ہے اللہ اکبر, اللہ نے فرمایا یا نوح, اے نوح سنو تم, انی اعظک ان تکون من الجاہلین, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں والی باتیں مت کرو. تم اللہ سے بات کر رہے ہو, جاہلوں والی بات مت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا, کروں گا میں, جب تک کہ اللہ مجھے منع نہ کر دے. کر نہیں پائے دعا, ایک بار بھی نہیں کر پائے. جبریل علیہ السلام آ گئے اور حکم دیا کہ وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, نبی کے لیے اور مومنین کے لیے اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں, چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. بعد اذ تبین لهم انهم اصحاب النار, جبکہ ان کو پتا ہو چکا ہے کہ سب جہنم میں جانے والے. تو ایمان کا جو رشتہ ہے وہ سب سے مضبوط رشتہ ہے. فرمایا اے ایمان والو, اپنے باپوں کو
باپ بھائی، بڑا بھائی، چچا، بڑے چچا، تایا، تاؤ، دادا، نانا، سب اس میں شامل ہیں۔ وَإِخْوَانَكُمْ، اور تمہارے باقی جو بھائی ہیں، اولیاء، ان کو اپنا دلی دوست مت بناؤ، دل رفیق مت بناؤ ان کو۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر ایمان کے بجائے انہوں نے کفر کو پسندیدہ کر رکھا ہے تو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان کے ساتھ اپنی دوستیاں گاڑھی دوستیاں بنائے گا، پھر وہ ظالموں میں سے اس کا شمار کیا جائے گا۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے اہل خانہ، خاندان والے، اور وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، اور وہ بزنس، وہ تجارت جس کے ڈوب جانے کا تم کو ڈر ہے، اور یہ بڑے بڑے گھر جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، ہم نے پھر وہی کہا ہے، باپ، بھائی، دوست، احباب، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ رونقیں، یہ بازار، یہ سب چیزیں، یہ سب ایک دھوکہ ہے، یہ بہت جلد مٹ جانے والا ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جانے والا ہے۔ جیسے آپ ٹی وی کی اسکرین کے اوپر دیکھتے ہیں کوئی بڑا سا محل، لیکن وہ محل صرف ایک خیالی ہے، بہت جلد ٹی وی کی اسکرین آف ہو جائے گی اور سب کالا ہو جائے گا، اور جو محل جو دکھائی دے رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کی جو رونق تھی، جو چمک دمک تھی، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں یہ سب جو دیکھ رہے ہیں ہم، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، اور جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ مرنے کے بعد ملنے والی زندگی ہے۔ جیسے خواب میں جب آدمی سوتا ہے، خواب کے اندر بہت کچھ دیکھتا ہے، عمدہ مکانات دیکھتا ہے، گھر دیکھتا ہے، شاندار زندگی دیکھتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو سب غائب ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، کچھ نظر نہیں آتا۔ اب وہ اپنی زندگی میں جی رہا ہے۔ اگر وہ جھوپڑی میں بیٹھا ہے تو خواب میں جو محل دیکھے اس نے، آنکھ کھلی تو پھر اس نے اپنے آپ کو جھوپڑی میں پایا۔ تو میرے عزیزو، ہم جو نیک کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ بیٹھ کر درس سن رہے ہیں قرآن پاک کا، نیکی کے کام کر رہے ہیں، اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، یہ سب ہم وہاں بھیج رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ جب ہماری موت آئے گی اور یہ دنیا ہم سے رخصت ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ہم وہاں جا کر کھڑے ہوں گے، اور جو ہم نے چیزیں بھیجی تھیں وہ ہم کو نظر آئے گا۔ اب جو مکان ہوگا وہ اصلی مکان ہوگا، جو زندگی ہوگی وہ اصلی زندگی ہوگی، اب جو نعمتیں ہوں گی وہ کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی۔ اب جو شاندار مکان ہوگا، مشک کے گارے سے بنا ہوا مکان، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا مکان، ہیرے اور جواہرات کی چمچماہٹ اور دمک سے بنا ہوا مکان، جس کی زمین کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی، اور جس کے دروازے اتنے ہوں گے آپ 9 میل تک چلتے رہیں وہ دروازہ کبھی ختم نہ ہو، اس کی وہ گیٹ کبھی ختم نہ ہو، اس قدر خوبصورت وہ مکان کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ مکان صرف آپ کا ہے اور اکیلے اور تنہا آپ کا ہے۔ اس کے اندر جو بالا خانے بنے ہوں گے، اس کے اندر جو نعمتیں رکھی ہوں گی، اس کے اندر جو کھانے کا سامان ہوگا، فرمایا وہ کھانے کا سامان تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، تمہارے تصور میں نہیں آیا ہوگا۔ ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی، اور ایسا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ اس دنیا کے امتحان کو پاس کر لو، یہاں کی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان تمہارے اعمال کو بہتر بنا کے پیش کرتا ہے۔ فسق و فجور کے کاموں میں مت پڑو، گناہ کے کاموں میں مت پڑو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اللہ نے فرمایا اگر تم کو یہ ساری چیزیں پسند آ رہی ہیں تو پھر انتظار کرو ہمارے فیصلے کا۔ جب ہمارے فیصلے کا دن آئے گا تو اس وقت یہ کوئی چیز تمہارے کام نہ آئے گی۔ وہ جن کو تم اپنا دوست سمجھ رہے تھے وہ تمہارے ساتھ میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوں گے۔ جن کو تم اپنا باپ کہتے تھے
وہ اپنی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر جو تم سے قریب تھا، تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بہن، تمہارے دوست، ایک فون کے اوپر جو تمہارے دوست آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، قیامت کے دن سب الگ کھڑے ہوں گے، کوئی ایک بھی تمہارے سامنے کھڑا نہ ہوگا۔ سورہ مریم میں فرمایا کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، کل قیامت کے دن ہر ایک تنہا اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنی زندگی کا حساب دے رہا ہوگا۔ اس دن سے ڈرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اللہ کرے ہم اور آپ سب اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیٹھنے کو، عمل کرنے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر ہم سب کو زندہ رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 24 آیات ہوئی ہیں اور 3 رکوع مکمل ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔